بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاپک ہمارا وہی ہے جو 3-4 دن سے لگا ہوا ہے، ملک کی موجودہ صورتحال جو کہ انتہائی گمبھیر ہے۔ اگر پاکستان جو ہے اپنے تاریخ کے باقی معاملات میں نازک ترین دور سے نہ گزر رہا ہوتا تو پھر بھی یہ صورتحال جو ہے اس کا متحمل پاکستان یا ملک نہیں ہوا کرتے۔ یہ ماضی میں ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ چکے عسکری قیادت کی اور سیاسی قیادت کے درمیان ٹینشن یا تناؤ یا جھگڑا۔ ماضی میں بھی مختلف نوعیتوں کے اس طرح کے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے؟ اقتصادی طور پہ آپ بالکل فارغ ہیں، اللہ رحم کرے۔ عمران خان صاحب نے ایک نجی محفل میں کہا تھا، اور شاید کسی طرح اشارتاً کنایتاً انہیں کسی تقریر میں بھی کہا تھا کہ بھوک اور ننگ سے لوگ سڑکوں پہ نہ نکل آئیں۔ یقین جانا کہ مجھے یوں لگتا ہی ہے کہ اللہ نہ کرے یہ اگلا مرحلہ یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو، کیونکہ افغانستان کی جو صورتحال ہے، ہم نے 2 جنگیں ہمارے پہ بیت گئی ہیں، لیکن اتنا برا حال ٹیررزم بھی رہے، اتنا برا حال یا اتنا متاثر پاکستان نظر نہیں آتا تھا جس طرح اب وہ بظاہر تو نہیں لگتا، لیکن جس ٹارگٹ میں لیا جا چکا ہے پاکستان، امریکیوں نے لیا ہوا ہے اور پاکستان کے دشمنوں نے لیا ہوا ہے، افغانستان سے زیادہ خطرات ہمارے اوپر ہیں۔ چنانچہ اقتصادی طور پہ FATF ہو، IMF ہو، وہاں سے ہمیں پریشان کیا جائے گا۔ 2.5 سال سے آپ لوگ سن رہے ہیں مختلف اینالسٹ سے، میری تو رٹ یہی ہے کہ پاکستان کا گورننس فیلیور ہو چکا ہے۔ 6 مہینے کے اندر ہی 3 چیزوں کا میں نے موازنہ کرتا تھا 1971 سے آج کل کے حالات سے، اور 3 چیزیں تھیں کہ سیاسی عدم استحکام، اقتصادی بحران، اور جو انتظامی ڈھانچہ ہے یحییٰ خان کے وقت میں وہ متاثر ہوا تھا، کولیپس نہیں کر گیا تھا۔ اس حکومت میں 4 چیزیں ہیں کہ پہلی 3 چیزیں بھی، اور چوتھی جو ہے افغانستان کے معاملات نے عملاً یہاں پہ ہمارے ہاں جنگ کے یا وہ تناؤ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں اتنی بڑی ٹینشن، جبکہ ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ پہلے بھی متنازع ہو چکی تھی، اور جس طریقے سے DGISI پچھلے 2-3 سال سے 2.5 سال سے وجہ نزاع بنے رہے ہیں، ججز کے منہ پہ آئے ہیں، سیاستدانوں کے منہ پہ ان کا نام آیا ہے، عوام کے منہ پہ نام آیا ہے، یہ اتنی ٹینشن اس طرح نہیں آیا، پہلے بھی آتا رہا۔ احتشام ضمیر صاحب جب DGC تھے، مشرف صاحب کے انتخابات جو انہوں نے 2002 میں کرائے تھے، لیکن اس طریقے سے نہیں آتا تھا۔ ایک مشرف صاحب ہی تھے اور نیچے وہ کام کر رہے تھے۔ یہ تو ایک گمان لگا کہ جیسے خدا نہ خواستہ پبلک کے اندر تاثر پھیلتا تھا کہ جیسے ہمارا جو فوجی نظام ہے وہ DGISI چلا رہے ہیں پورے کا پورا، اور ظاہر ہے کہ اس میں باجوہ صاحب لگتے تھے کہ بالکل ہی بیک بینچ پہ بیٹھے اور اس کو آبزرو کریں۔ چنانچہ میرے کئی ویلاگ آپ نے سنے ہوں گے جس میں باجوہ صاحب سے میں نے دستبستہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ کو کچھ کرنا ہوگا، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ اب آج کے حالات نے یہ دکھایا کہ باجوہ صاحب اس سارے عرصے میں تو شاید 3 مہینے سے ان سے ہوپ لگا کے بیٹھا تھا، وہ اس معاملے میں 1.5-2 سال سے ملوث تھے، لیکن ان کو سپیس نہیں مل رہی تھی۔ اسی 2-3 وجوہات تھی۔ پہلی وجوہات یہ تھی کہ عمران خان صاحب، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہابسنس چوائس، جب لائے گئے تھے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس باقی ساری چوائسز ختم ہو گئی تھی، ان کے بعد اور کوئی چوائس نہیں تھی، چنانچہ عمران خان کو لے آئے۔ اس کے بعد جب وہ آئے تو عمران خان نے کمال مہارت سے، کمال چلاکی سے، ایک ہوتا ہے نا کہ وہ ایک آسٹریلیا کسی کا کلیور گرین کا ایک رائٹ اپ آیا ہوا ہے اور پورے سوشل میڈیا میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، جو باتیں اس نے لکھی ہیں نا، جو انہوں نے تعریف کی ہے، انہوں نے یہی کیا کہ ایک ایسا شخص جو اپنی بدنامی کو، اپنے جھوٹوں کو، اپنے مکر کو، اپنے فریب کو، اپنے دھوکے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں مہارت رکھتا ہو۔ یہ دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہوں کہ میرے اوپر کوئی موریلٹی کا
یا میرے اوپر کوئی کرپشن کا یا میرے اوپر کوئی اور لگاتے اور میں اس کا بھی فائدہ اٹھا جاؤں اور اپنے لوگوں کو جو کہ میرے جاننے والے ماننے والے ہیں ان کو میں نے بالکل جس کو کہنا چاہیے ان کو سحر زدہ کیا ہو۔ خیر جب عمران خان صاحب آ گئے تو فوراً ہی پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی، اور یہ ہیلپ لیس تھے۔ عمران خان نے اسی دوران میں مزید جو مسلم نون اور پیپلز پارٹی کو اپنے ایڈوانٹیج میں ان کو ملیا میٹ کر دیا، اور بظاہر سیاسی طور پر ان کو بہت پیچھے دھکیل دیا گیا، اور کوئی عسکری قیادت کے لیے بھی صورتحال نہ پیدا ہوئی کہ اس کے اندر سے کوئی سیاسی قیادت کو، جس طریقے سے پشاور میں اے پی ایس پہ ہوا تھا، ایک اٹیک ہوا تھا، بچے بہت سارے شہید ہو گئے تھے ملک میں، چونکہ اس سے بڑا شدید بحران تھا تو ساری ملک کی قیادت کو ایک چھت تلے اکٹھا کیا جا سکے۔ عمران خان صاحب نے اس کا مؤثر سدباب کر رکھا تھا کہ ایسی چیزیں کبھی ہو ہی نہ سکیں، امکانی صورتحال بھی چلی جائے۔ اب اس میں ان کو مل گئے جنرل فیض صاحب، اور جنرل فیض صاحب کو بالکل بلیم نہیں کرتا ہوں، اب میرا ایک کیریئر ہے، اور آپ یقین جانیں کہ وہ کیریئر کا الٹیمیٹ جو ہوتا ہے، جو سینکڑوں لیفٹیننٹ جنرل میں سے ایک نے 4 اسٹار جنرل بننا ہوتا ہے۔ اتفاق دیکھیں کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تو فیض صاحب کی جو سینیئرٹی تھی وہ 4تھے نمبر پہ اسی دن ہی آ گئی، اور پتہ چل گیا کہ فیض صاحب جو ہے وہ اس دن 4تھے نمبر پہ ہوں گے۔ دوسری بات، آئین پاکستان، اگر پاکستان کے اندر جھوٹی سچی جو بھی آئینی حکومت ہے، یہ وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ اب ایک بندے نے، جو فوج کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ 1 مین آرمی ہوتی ہے، تب بھی فوجیں بنتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، دنیا میں اور جگہ بھی نہیں ہے، ہمیں تو بالکل ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پوری فوج کا بالکل مطلق العنان مالک ہوتا ہے، کرنے کو آئے تو لیفٹیننٹ جنرل کو بھی گھر بھیج سکتا ہے، اور ہو چکے ہیں ایسے کہ ایک آنکھ چھپکائے بغیر انہیں واپس کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جنرل فیض صاحب جو تھے اس کمانڈ کے اندر بھی تھے، اور اس کمانڈ کے تحت بڑی اہم پوزیشن پہ تھے، ISI میں تھے، اور وہی جنرل فیض صاحب جو تھے ان کا اگر 4 اسٹار لگتے تو عمران خان نہیں لگانے تھے۔ اب اس میں جو انسانی جبلت ہے اس میں انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں فوج کی بھی خدمت کر پاؤں گا، میں ابھی ان کو مارجن دے رہا ہوں، اور یہ بالکل ایک نفسیاتی جو کہنا چاہیے، کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس ایک کیس لے کے جائیں گے تو یہی آپ کو بتائے گا، میں نہیں ہوں بہرحال، کہ اس کو پروموشن جنرل بننا ہے عمران صاحب سے، اور ان کو جو فوج کے اندر جو کمانڈ ہے اس کا آگے بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ آپ نے اس کے ایسا اوبے کرنے کہ یس سر کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں آنا چاہیے، یس سر۔ 100 میل کا فاصلہ ہوتا ہے ایک 4 اسٹار جنرل میں اور 3 اسٹار جنرل میں، اور اس کو پھلانگنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جو ہے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ان کو اتنی بدنامی لے کے اتنی تگ و دو کے بعد انہوں بٹھایا ہے، وہ اس پہ انہوں پلے اپ کرنا شروع کیا، اور سارا نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بزار صاحب کی حفاظت اسی اس کے تحت ہوئی، وگرنہ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ نکالنا چاہتی ہے، نکال نہیں پا رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کے اندر ایک ایسی ریزسٹنس موجود تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی ریزسٹ کر رہے تھے، وہ پورا پریشر نہیں اپلائی کر سک رہے تھے عمران خان صاحب کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ ایک امید کی کرن جو ہے جنرل فیض صاحب کے لیے عمر کے سامنے آتی تھی۔ خیر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چیزیں جو ہے پھر ایسے انجام میں پہنچی کہ فیض صاحب کے اوپر جہاں 1.5 سال سے ان کو سمجھایا جا رہا تھا، بزدار کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی، کہ ان کی کیریئر کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کوئی اور پوسٹنگ دی جائے۔ پھر اس سے بتایا گیا کہ اتنا پورا کر لیں، اتنا پورا کر لیں۔ پھر کشمیر کا الیکشن آ گیا تو اس سے اسکینڈل بھی ہوا ایک بریگیڈیئر کا ISI کے، اس میں اس سے پہلے کراچی کا میں نے بتا چکا ہوں، ایک بڑا اسکینڈل ہوا تھا جب مریم نواز کا دروازہ توڑا گیا تھا اور IG کو اغوا کیا گیا تھا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس ساری جو چپکلش ہے اس کے ساتھ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ قصہ مختصر کہ فیض صاحب کے بارے میں کوئی 3-4 دفعہ وزیر اعظم کو کنونس کیا گیا جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے، اور جو کہا جا رہا ہے کہ مہینوں سے یہ عمل جاری تھا، تو وہ زیادہ تر فیض صاحب کے بارے میں تھا کہ جنرل فیض صاحب کو ہم
اچھی پوزیشن دیں، کسی اچھی جگہ، وہ اچھے پروفیشنل ہیں فرض کیا، اور ان کو ہم پشاور میں وہی افغانستان کو یہ ہینڈل کرتے رہے، پشاور میں جا کے کریں، سنبھالے، کمانڈ سنبھالیں جو ان کو مل گئی ہے۔ اب وزیر اعظم نے آخری وعدہ کیا کہ کشمیر کے الیکشن کے بعد پھر ان کے ساتھ اس کو ہوئے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 مہینے ہو گئے، 1.5 مہینہ تو ہو گیا شاید۔ انہوں نے پھر اپروچ کیا وزیر اعظم صاحب، جیسے بزدار کے معاملے میں ہر دفعہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کیا، یہاں پہ پھر بہانہ۔ اب ان کو جس کو کہنا کہ طوطے میں کسی کی جان ہوتی ہے جنوں کی، تو اس عمران خان کے جن کی جان جو ہے وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ بزدار صاحب کے اندر ہے۔ یہ وہ نہیں کروں جو آج مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے یہ جس میں طوطا فال، جادو ٹونکا، یا اس کے اوپر کہ جی یہ کوئی ایک بندے کی مدت ملازمت اتنی رہے گی تو آپ کا اقتدار رہے گا، تو وہ جادو ٹونکا بھی اس کے بارے میں کبھی بات کریں گے کہ وہ بھی آپ اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے، ساری جو تبدیلیاں اس میں وہ جادو ٹونکا جو ہے نا، اور جو موکلوں کا کردار ہے وہ صفر ہو گیا ہے۔ یہ میری بات آپ نوٹ کریں، پھر مجھے یاد دلائیں کہ جو سن رہے ہیں کہ آج کے بعد جو اگلا نظام آ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو عمران خان کو نقصان پہنچا ہے کہ جو موکلوں کا کردار ہے، اب ان کا کردار نہیں رہا کہ یہ پوسٹنگ کریں گے یا یہاں بزدار صاحب رہیں گے تو آپ یہاں بچے رہیں گے، تو وہ ان سے وہ کہتے ہیں نا سہولت، میرے خیال میں موکلوں والی اب واپس لے لی ہے، اور کس نے واپس لیا ہے اس کا بھی مجھے پتہ ہے، لیکن ابھی ہم اس پہ ذکر نہیں کریں گے کہ موکلوں کی سہولت دی کس نے تھی اور کیسی آئی تھی۔ یہ ایک بڑی کہانی ہے، لیکن یہ بہرحال اس کو کبھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب اس پہ نالاں بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ خیر اینی میں تو وہ اب اس کے اوپر نظام تھا کہ جی فیض صاحب کو مارچ تک رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ بات رکھیں، باقی جو باتیں ہیں کل بھی میں نے دہرا دی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے جو اصل امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل پرسوں رات کو جب میٹنگ ہوئی تو پوری قوم جو ہے، اور خصوصاً وہ لوگ اس بارے میں نالج رکھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، جو ان کے بارے میں ان کا ایک رجحان ہے، تو وہ کان لگا کے بیٹھے تھے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا۔ کل میٹنگ کے بارے میں آفیشیلی 2 جگہ سے طریقے سے پتہ چلا۔ ایک پتہ چلا چودھری فواد صاحب کی پریس کانفرنس، کل اس کے بارے میں ذکر کیا تھا اور اسی سے ہم نے بھی اخذ کیا، اور رات کو عامر ڈوگر صاحب نے شاید سما ٹی وی پہ ندیم ملک صاحب کے ساتھ جو ارشاد فرمایا تھا وہ ساری کہانی سامنے آ گئی۔ اب اس کے اندر فواد چوہدری صاحب کا ایک فقرہ کافی ہے کہ اب قانونی طریقہ اپنایا جائے گا۔ عامر ڈوگر صاحب نے ذرا اس کی مزید وضاحت کی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو رکھنا چاہتے تھے افغانستان کے تناظر میں، وہ جھوٹ بولنا تھا کہ افغانستان کا تناظر، اور وہ بھی عمران خان، کیونکہ ان حالات میں اس طرح کا بحران پیدا کرنا وہ افغانستان کے تناظر میں کتنا مناسب تھا وہ آپ سارے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب 2 چیزوں کا جی کہ قانونی تقاضا پورا کیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ 2 دن میں جو نام دیے جائیں گے، اگلے 2 دن میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں گے DGSA کا۔ تو ان سے وہاں پہ عمران خان صاحب نے پہلے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ فیض صاحب، جنرل فیض حمید صاحب کو یہاں سے نہ لے کے جائیں، لیکن وہ فیض صاحب کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی کسی طریقے سے آپ کو، انہوں نے کوئی اور بتایا ہوگا کہ آپ مجھے یہ چوائس دیں، اس میں بھی انہوں نے جب انکار کیا تو آخر میں یہی فارمولہ طے پایا ہوا کہ اب ہماری عزت بچائی جائے، یعنی کہ آپ جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کان ایسے پکڑوں، میں کان کو ایسے پکڑوں، اور وہی جو میں نے کل کہا تھا فیس سیونگ چاہیے، تو وہ انہوں نے دے دیا کہ اب آپ کے یہ آپ کو اجازت ہے کہ مرضی ایسے پکڑ لیں، مرضی ایسے پکڑ لیں۔ 3 نام وہ دے رہے ہیں ان کو، جو سوشل میڈیا میں آن اے لائٹر نوٹ 3 نام ہیں۔ جنرل ندیم احمد انجم، دوسرا ہے جنرل NA انجم، اور تیسرا ہے جنرل ندیم A انجم۔ اب بڑی مشکل چوائس ہے عمران خان صاحب کی کہ اس میں سے وہ کون سا نام جو ہے وہ آگے کرتے ہیں۔ تو یہ 3 نام ہوں گے، یہ آن اے لائٹر ہونا بھی یہی ہے کہ جی آپ 3 یا 5 نام دے دیں، جو کہ فواد صاحب نے کہا کہ جی ہم یہ نام دیں گے، اور یہی بات فواد چوہدری صاحب نے کہی کہ 3 سے 5 نام دیں گے۔ تو 3 نام تو آ گئے، 2 نام شاید کوئی اور آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ 3 نام بہرحال انہی میں سے عمران خان چنیں گے، اور چننا انہوں نے وہی ہے، ایک نام
تو ایک مرضی ہے ان کی، جنرل ندیم احمد انجم کو چن لیں، جنرل ندیم اے انجم کو چن لیں، جنرل این اے انجم کو چن لیں، تو یہ 3 ناموں نے ایک چنا. یہ اب ہر بندے کو پتہ ہے. مجھے یہاں 2-3 باتیں اور کرنی. اب یہ بات طے ہو گئی. پھر اس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ آئی، وہاں کی باتیں ہوئی. عمران خان صاحب نے انہوں نے کہا جی باڈی لینگویج سے ان کا بڑے کانفیڈنس نظر آتے تھے، اور ہم یہ سارے ایک پیش میں ہیں اور ہمارے مثالی تعلقات ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو رنگ ہاتھ پکڑے گئے ہیں نا کہ ایک پیش میں نہیں ہے. میں تو 3 سال سے کہہ رہے تھے نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ چلے گا کہ کس منظم طریقے سے پاکستان کی قوم کو دھوکہ دیتے رہے سارے معاملات کے اندر. فوج پہلے دن سے نالاں تھی، اور اس کے ریزنز تھے. اس کے ریزن کوئی یہ نہیں تھے، اور بھی کئی ریزنز ہیں جو میرے نزدیک ایک، جس میں ہمیشہ کہتے ہیں چپ کا پرابلم ہے کہ کبھی یہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت کبھی بھی یکسو نہیں ہو سکتی. یہ پٹڑی اتری ہے 53 سے 1953 سے آج تک اتری ہوئی ہے. اب اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں، میں اس میں باتیں باقی جو ہے بے شمار ہیں. جھوٹ یہ بولا گیا کہ یہ مشاورت نہیں ہوئی. فوجی حلقوں سے جو اطلاعات ملی ہیں، اور میری بڑی پختہ اطلاعات ہیں، کہ یہ مشاورت 5-6 مہینے سے جاری تھی. فائز کے اوپر تو کئی دفعہ وعدے وعید ہو چکے تھے کہ فلاں فلاں، جیسے بزدار کے اوپر بھی انہوں نے 3-4 دفعہ کمٹ کیا کہ میں اس کو ہٹا دوں گا، تو نہیں ہٹایا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں خواجہ نظم الدین کو جب برخاست کیا گیا تھا 1953 سے، اس سے لے کے جو آخری وزیر اعظم برخاست ہوئے نواز شریف تک، مجھے ایک بھی وزیر اعظم نہیں نظر آیا کہ جس نے سینہ تان کے کھڑے نہ ہو گیا ہوں. خواجہ نظم الدین کی تو بات ہی چھوڑیں. نواز شریف صاحب کو جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی سیاست کے اندر جو وجہ وجود ہے، وہ ان کی 1953 کے اندر ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے کہ میں مقابلہ کروں گا آپ لوگوں کا، آپ مجھے نکال کے دکھا دیں. لیکن آپ اس سے دیکھیں کہ جنیجو جیسی بلی جو ہے وہ شیر بن گئی تھی جب جنیوا کے اندر افغانستان کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے، اور نورانی ان کے وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے وہ کام کیا جو جنرل ضیاء الحق صاحب نہیں چاہتے تھے، اور وہ ان کو منع کرتے رہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، یہ معاہدہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، یہ معاہدہ اس طریقے سے ہوگا. جنیجو صاحب نے کھڑے ہو گئے اور اس طریقے سے معاہدہ کیا. ان کے ٹھیک تھا غلط تھا، میں اس کا بڑا کرٹیک ہوں، لیکن بہرحال جنرل ضیاء الحق صاحب سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کو نکال دیا. اور چھوڑیں ظفر اللہ جمالی، جس نے یقین جانو کہ بہت ہی گر کے اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے، بہت گریٹ آدمی تھے. جتنی منت ترلے کر کے انہوں نے یہ وزارت عظمیٰ لی تھی، چودھری شجاعت صاحب اب بھی گواہی دے سکتے ہیں، اتنی منت ترلے کر کے انہوں نے لی تھی. لیکن 1 سال کے اندر کتنے موقع تھے. ڈاکٹر قدیر صاحب کو سنے ہیں نا، جب جرم نے کہا کہ اس کو ہم نے سی اے کے حوالے کرنے، انہوں نے کہا یہ نہیں کروں گا. وہ ہر جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. ظفر اللہ جمالی انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاس ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ دیکھیں جو اس نے کیا کیا نہیں بتایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے عمران خان جس کا نام ہے، اس نے یہ ساری چیزیں جو اس نے اپنے لوگوں کو قائل کیا ہوا تھا، آج جو ان کو جو جھوٹا لیا، یا جس نے کہا جی میں جب ہوتا تھا DGI ایسی نہ مانتا تو میں برخاست کر دیتا، میں آرمی چیف کو نکال دیتا، یہ ساری باتیں ہوئیں. میں یقین جانو اپنے وہ الفاظ واپس لیتا ہوں کہ میں کہتا تھا کہ یہ بندہ بہت لڑے گا. میں وہ باتیں یہاں نہیں کہہ سکتا ہوں جو میں پرائیویٹ محفل میں بتاتا تھا کہ جناب یہ بندہ ایسی لڑائی لڑے گا کہ لوگ نواز شریف کو بھول جائیں گے اسٹیبلشمنٹ والے. لیکن انہوں نے جو چوائس کی ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ اور کسی طرح آگے چلیں، اور پھر میں کو اپنا اسے کہتا ہے نو اور نیور. عمران خان صاحب کے پاس کچھ تھوڑی سی اپنی عزت اور وقار کو، کیونکہ بہت کمپرومائز تھے، اور وہ پرائیویٹ محفلوں میں کہتے تھے کہ میں بہت کمپرومائز آدمی ہوں، جس کو پہلے انہوں نے اپنی ایک، جیسے میں پہلے بتایا نا، اپنا اعزاز بتانے کی کوشش کی کہ یہ ان کا ایک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور وہ صلح حدیبیہ بتا دیتے تھے، فلاں بتا دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جگہ پہ کمپرومائز کیا. مثالیں دے کے حضرت عمر والی کہ خالد بن ولید کو ڈسمس کیا ہے، وہ اب دیکھ لیں، وہ خالد بن ولید کی مثال تو دی جا سکتی تھی، کر کے بھی دکھا دیتے. یہ ممکن نہیں تھا. یہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت میں پتہ چلتا یہ کام کرتے. اب ساری چیزیں طے ہو گئی تھی. لیکن
پاکستانی فوج جو ہے یا عسکری قیادت ہے آج بھی اس پہ اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہے. انہوں نے نام بھیج دیے ہیں اور اگلے 2-3 دن میں 17 تاریخ تک انہیں انتظار کر رہے ہیں. یہ جواب 90% ہے کہ یہ دے دیں گے. یہی بات عامر ڈوگر نے کہی ہے, یہی بات فواز چودھری نے کہی ہے کہ جی قانونی طریقے سے آئے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے. میں کہا یہی ہے کہ جی قانونی طریقہ تو پہلے بھی تھا لیکن پہلے کو وہ کسی خاطر نہیں لائے. اب انہوں نے کہا جی اس کو دہرا دیں, ہماری فیس سیونگ کریں, کوئی ہماری تھوڑی سی عزت رہ جائے اپنی عزت بچانے کے لیے. اب یہ اس کے اندر یہ آئے ہیں. یہ پاکستان کی مختصر کہانی ہے کہ اس کے بعد 17 تاریخ کے بعد یہ بہت, جس کو کہنا چاہیے کہ بہت خطرناک انجام تک, اگر 17 تاریخ تک عمران خان صاحب نے اسے پہلے نام نہ دیا تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس اللہ کو بھڑکا دیں گے. باقی جھوٹ بولنے کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب جو ہے نا ساری چیزوں نے تبدیل ہونا ہے. جنرل فیض صاحب کے جانے کے بعد اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ پورا نظام بدلے گا اور سارے کے سارے نظام جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہوگا, وہ کسی اور کے حق میں جائے گا. اور اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں پہلی دفعہ جو ہے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جو ان کو تاج بٹھایا گیا تھا, جو ان کو خلعت بنائی گئی تھی, جو ان کو بادشاہ بنا کے پیش کیا گیا تھا, وہ صرف ایک ٹوپی ڈرامہ تھا. ان کی اصل حیثیت اوقات وہی ہے جو کہ چند دن بعد ان کے سامنے بڑھ کے سامنے آنی ہے. اور اس میں چھوٹا سا طرح مثال لگاتا جاؤں کہ جب امریکی وزیر خارجہ آئی ہوگی تو یقیناً عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کے بیانات کے حوالے سے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ یہی تسلی کرائی ہوگی آرمی چیف صاحب سے کہ ایسی جمہوریت سے ہمیں معافی رکھیں. ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کو تو نہیں چھیڑے گی, لیکن جس قسم کی جمہوریت سے انہوں نے معافی مانگی ہے اس کے بعد ان کے پاس ضرور ایک ایسا بلینک چیک آ گیا ہے کہ اس پہ وہ کچھ بہتر کام کر سکتے ہیں. اس لیے دیکھیں گے کہ ویسٹ کے اندر بھی اب عمران خان صاحب کے اوپر امریکہ میں اور ملکوں میں بے پناہ مضامین لکھے جائیں گے, وگرنہ تو 2018 کے الیکشن پہ تو چپ سادھ کے بیٹھے تھے. اور پھر مریم نواز صاحبہ کی آج کی پریس کانفرنس جس کے اندر بڑی خوبصورت بات کی کہ جن لوگوں نے اس کے خلاف بیل اپلیکیشن کی درخواست دی ہے, جس نیب افسر نے, اس کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ ان کو جانتی ہیں کہ وہ کون ہے. اور وہ چہرہ وہی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جیسے پٹیشن دی ہے اس کے بعد یہ درخواست آئی کہ مریم صاحبہ جو ہے جب عدالت میں آتی ہیں تو بڑی اکڑ کے آتی ہیں, عدالت میں بیٹھتی ہیں تو اپنے سلیقے سے نہیں بیٹھتی, فلاں نہیں کرتی. اور اب مریم صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر بے شمار قسم کے جو اس طرح کی طب آزمائی یہ جملہ جو ہے کسے گئے اور وہ بہر پریس کانفرنس کر کے اور نیب کو ذلیل کرتی ہیں. اب نیب نے تو جو اللہ نے عزت دی ہے, کہتے ہیں جی بیچاری کوئی بندی تھی لاہور کے کسی خاص علاقے میں, تو ایک فلم ساز گیا تو اس نے کہا جی میں نے آپ کی بڑی دھوم سنی ہے تو میں اپنی فلم میں آپ کو کردار دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا جی بٹ صاحب میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی کل. اگلے دن بٹ صاحب پہنچے, انہوں نے کہا جی کوئی آپ لوگوں نے سوچا کہ میں آپ کو اپنی فلم ایک نئی بن رہی ہے تو اس میں آپ کو ایک ہیروئن کا کردار دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بٹ صاحب ہم نے سوچا ہے, ماں بیٹی نے اپنی ماں کے ساتھ مشورہ کیا ہے اور اس لیے پہنچے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزت کی روٹی گھر دی ہے تو فلم کے کنجر خانے میں ضرور ہم نے منہ کالا کروانا ہے. تو اب تو خیر چیزیں بدل گئی. ہمارے پرانے زمانے میں یہ چیزیں جو تھیں اس کو بڑی سیریسلی لیا جاتا تھا. تو نیب والے جو ہیں ان کی جو عزت ہے اور جو ان کے چیئرمین کی عزت ہے, اللہ تعالیٰ ایسی عزت سے, اللہ میاں ایسی عزت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ میاں جو نیب کے لوگوں کو عزت ملی ہوئی ہے, جس کو جو نے مریم کے خلاف درخواست دی ہے, اللہ تعالیٰ جو وہ تارو کہتے ہو رہی ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور مریم بی بی نے صحیح کہا ہے کہ جو چہرہ اصل ہے وہ سامنے آئے اور وہ بتائے کہ جی جیل کیوں بھیجا جا رہا ہے مریم بی بی کو, کیا آپ کے اوپر افتاد آ پڑی ہے اور یہ افتاد آپ پہ کیسے ٹلے گی. فما علینا الا البلاغ.